بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید فرقان حمید ارشاد فرماتے ہیں، ان المتقین فی مقام امین۔ تحقیق متقی لوگ امن والے مقام جو ہوں گے۔ حضرات عظیم محتشم، اے امن والا مقام اللہ صرف متقیاں تقوی کرنے والوں اللہ پاک اے عطا فرمان گے۔ حضرات عظیم محتشم، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف بھی رکھے اور اللہ دے فضل دی امید بھی رکھے۔ اور ایک جگہ دے فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نظر نو یہ ویکھتے رہنا چاہیے، ہر انسان نو یہ دھیان کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے آئندہ اگے واسطے کی بھیجے۔ اس تو مراد یہ ہے کہ اس نے آخرت دے خزانے دے اندر کی جمع کروایا، کی نیک عمل، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی نیک عمل اس نے جمع کروایا۔ اور اس آیت تو پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال اگلے کھاتے وچ خزانے وچ جمع کرواتا رہے، صدقات جمع کرواتا رہے، اچھے اعمال، نماز، روزہ، اخلاق یہ جمع کرواتا رہے، اور اپنے دل دے اندر روز قیامت دا خوف بھی رکھے، اللہ دا خوف بھی رکھے کہ میرا ہر اچھا عمل، ہر برا عمل اللہ دی نظر وچ ہے، اللہ دی علم وچ ہے۔ حضرات عظیم محتشم، اور انسان اپنے اعمال تے، اپنے نیک اعمال تے کدی بھی یہ گمان نہ کرے کہ میں بہت اچھا عمل کرنے والا، میں سب تو نیک ہاں، پرہیزگار ہاں۔ اپنے عمل تے غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے اپنے عمل تے۔ ایک تو ہوں نا ویسے تکبر کرنا، بڑائی کرنا، وہ نہیں، بلکہ نیک اعمال کرنے تو بعد تکبر نہ کرے کہ میں اتنے بڑے اچھے عمل کر لے رہے، میرا تو انجام چنگا ہی ہوئے، تو نا یہ نہ سوچے، بلکہ اللہ تو ڈردہ بھی رہے اور اللہ دے فضل دی امید بھی رکھے، درمیان وچ رہے، اور اس کائنات دے اندر کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ انسان تے انسان رہا، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پہلو تو کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے، اور اس تو بعد اس کائنات دے اندر کوئی کسی بھی چیزوں حقیر فالتو نہ سمجھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات دے اندر جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، اللہ نے اپنی حکمت، اپنے علم دے مطابق پیدا فرمایا ہے، اور ہر ایک چیز دا کچھ نہ کچھ کم ہے۔ اگر حقیر کیڑا بھی ہے نا تو اللہ نے اس نے کسی کم واسطے پیدا فرمایا، اس ذمے کو جو ڈیوٹی لگائی گئی۔ داؤد علیہ نبی علیہ السلام اپنے حجرے دے اندر آرام فرمانے، یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب دے اندر ایک نقل فرمائی ہے، اور مکاشفۃ القلوب دے پہلے باب خوف و خشیت کے اندر اس واقعے کو آپ نے نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ دے پیارے نبی داؤد علیہ نبی علیہ السلام، اے او نبی نے جنہ تے اللہ نے زبور نازل فرمائی سی، اور اے زبور دی بڑی پیاری، بڑی خوبصورت تلاوت کرتے سن۔ اس انداز دے اندر زبور دی تلاوت فرماندے سن کہ پرندے آپ دے سرہ تے منڈلان لگ پیندے سن، اور جتنی دیر تک آپ تلاوت کرتے سن کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی انسان اپنی جگہ تو حرکت نہیں سی کرتا، بلکہ بعض اوقات یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ دی تلاوت سن کے کئی پرندے اپنی جان
تو چلے جاندے سن، فوت ہو جاندے سن، مر کے زمین تے ڈگ پیندے سن۔ اتنی خوبصورت، اتنے پیارے انداز دے اندر سوز و گداز وچ آپ تلاوت فرماندے سن۔ ایک دن آپ اپنے حجرے دے اندر بیٹھ کے زبور دی تلاوت پہ فرماندے نے، تلاوت کردیاں کردیاں آپ نے کی ویکھیا کہ زمین وچوں ایک سرخ رنگ دا کیڑا نکلیا۔ آپ نے دل وچ خیال کیتا کہ ایک حقیر جہا کیڑا ہے، اس کو اللہ نے کس مقصد واسطے پیدا فرمایا؟ یعنی جس طرح اسی عام لوگ کسی دوسرے انسان نو، کسی دوسری چیز نو سمجھنا یہ تو فالتو جی بنائی گئی ہے۔ آپ نے دل وچ خیال کیتا کہ یہ کی کام ہو سکتا ہے، کی مقصد ہو سکتا ہے، کیوں اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا، اس دے ذمہ کی ڈیوٹی ہے، کی مقصد ہے اس دا بنانے دا؟ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مکاشف القلوب دیتے فرمانے نے، اللہ نے اس کیڑے نو زبان عطا فرمائی، اس کیڑے نے بزبان حال اللہ دے نبی داؤد العالمین علیہ السلام دی بارگاہ چ یہ عرض کی تھی کہ اے اللہ دے نبی داؤد العالمین علیہ السلام، اللہ نے میرے ذمے یہ ڈیوٹی لائی ہے، رب کائنات نے میرے دل کے اندر یہ بات پیدا فرما دیتی ہے، بٹھا دیتی ہے کہ میں ہر روز 1000 دفعہ اے پڑھنا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے روزانہ ایک دن دے اندر 1000 مرتبہ میں پڑھنا۔ یہ میرا دن اس طرح گزرتا ہے اور میری رات کس طرح گزرتی ہے۔ رب کائنات نے میرے دل کے اندر یہ بات پیدا کر دیتی ہے، نقش کر دیتی ہے کہ ہر رات میری اس طرح بسر ہوتی ہے کہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ ذات درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ نے میرے دل کے اندر پیدا فرما دیتا ہے کہ میں نبی آخر الزمان تے درود پاک پڑھنا۔ رات اس طرح گزرتی ہے اور سارا دن اس طرح گزرتا ہے کہ میں سارا دن رب دی تعریف کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جدو اس کیڑے نے یہ بات اللہ دے نبی داؤد العالمین علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کی تھی نا، تو آپ اللہ دے نبی نے آپ اپنی بات تے شرم ساری ہوئی، آپ نے دل وچ سوچیا کہ میں ایک کیڑے دے متعلق ایسا خیال کیتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو کس مقصد واسطے پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو ایک لغزش ہوئی، تو جدوں آپ دے کول اس دا ذکر ہوندا سی نا، کدی گلاں گلاں وچ باتاں باتاں وچ وہ بات چلدی سی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشف القلوب دے اندر ارشاد فرماندے ہیں کہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام وہ بات سن کے نا، وہ گل سن کے یاد کر کے آپ دے دل وچ اللہ دا خوف اتنا پیدا ہوندا سی کہ آپ دے دل دی دھڑکن تیز ہو جاتی سی، اور دل اس زور دے نال دھڑکدا سی کہ آپ فرماندے نے 1 میل 2 میل تک آپ دے دل دی آواز سنی جاتی سی، اتنا زور دا دل دھڑکدا سی کہ 1 تو 2 میل تک لوگ آپ دے دل دی دھڑکن دی آواز سندے سن۔ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام نے بھیجیا، فرمایا جا میرے بندے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دے کول جا کے انہوں میری طرف سلام دی اور خبر پہنچا۔ جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام اللہ دے پیارے فرشتے اے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ دے نبی اللہ تانوں سلام بھیجدا ہے، اور اللہ فرماندا ہے کیا تسی ایسا کوئی خلیل ویکھیا اس کائنات دے اندر، کوئی ایسا خلیل تسی ویکھیا جڑا اپنے خلیل تو اس طرح ڈردا ہے؟ اس کائنات دے اندر تسی کوئی ایسا خلیل ویکھیا ہے، ایسا کوئی دوست ویکھیا ہے جڑا اپنے دوست کو اتنا خوف زدہ ہوندا ہے، اتنا ڈردا ہے، اتنا اپنے دوست دا خوف رکھدا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جناب جبریل
نو یہ جواب دیتا، آپ فرمایا کہ گل یہ ہے کہ جدو میں اپنی لغزش یاد آ جاتی نا، وہ بات جدو میں یاد کرنا اور اس دے انجام نو سوچنا تو من اس وقت خلوت یاد نہیں رہتی، اس وقت دوستی یاد نہیں رہتی، پھر مینوں اپنی غلطی دا، اپنی کوتاہی دا، اپنی لغزش دا احساس ہوتا ہے کہ اللہ جبار قہار ہے۔ اگر رب کائنات نے میری اس بات تے پکڑ کر لی پھر میرا انجام کی ہوئے گا۔ ہن ہے اللہ دے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اور نبی اللہ دی بارگاہ وچ اس کائنات وچوں سب تو بھی زیادہ مقام رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ دا سب تو زیادہ قرب رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود امت واسطے آپ نے یہ تربیت فرمائی کہ اپنے دل دے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ تہاڑیاں غلطیاں، تہاڑیاں کوتاہیاں تسی یہ سمجھو کہ اتنیاں بڑیاں نے، اگر تہاڑی اس بات تے پکڑ ہو گئی تو تہاڑا پھر انجام کی ہوگا۔ یہ اللہ کا نبی جدو ایسی بات کو ارشاد فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت نو تلقین کرتے ہوتے ہیں، یہ سبق، یہ درس دیندے ہیں کہ اپنے رب کو انج ڈریا کرو جس طرح ڈرنے کا حق ہوتا ہے، جس طرح اسی ڈرنے ہاں اس طرح اپنے رب تو ڈریا کرو۔ تو فرماتے ہیں جدو میں اس لغزش کے بارے سوچنا نا تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ رب کائنات نے پکڑ کر لے تو پھر میرا انجام کی ہوئے گا، منو اس کی خلت یاد نہیں رہتی۔ حضرات عظیم محتشم، یہ نہیں اللہ دے نبی، اللہ دے محبوب لوگ نے، اللہ دا سب تو زیادہ قرب رکھنے والے نے، تو یہ بھی امت نو یہ درس پہ دیندے نے کہ اپنی نیکیاں تے کدی مان نہ کرو، اپنے اچھے اعمال تے کدی تکبر نہ کرو، اپنی نیکیاں تے، نمازاں تے، روزیاں تے، زکاتاں تے، حجاں تے، صدقہ و خیرات تے تکبر نہ کرو، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے تو پھر اس تے خوف کھاندے رہو، ڈردے رہو کہ اللہ پکڑ نہ کر لے، اور نال ہی یہ امید رکھو کہ رب بڑا غفور رحیم ہے، رب بڑا عفو و درگزر کرنے والا ہے، رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا رحمان ہے، رب چاہے تو ہزاراں لکھاں کروڑاں غلطیاں معاف فرما دے۔ نال یہ بھی خوف رکھو کہ شاید میری اے غلطی اللہ دی بارگاہ وچ پکڑی گئی تو میرا انجام شاید ماڑا ہوئے۔ یہ ڈر اور امید دے درمیان انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو رکھے، نیک اعمال بھی کرتا رہے، نیک اعمال تے اللہ دی بارگاہ وچوں ثواب دی امید بھی رکھے، اور اپنیاں غلطیاں، اپنیاں کوتاہیاں تے یہ سوچ بھی رکھے کہ شاید میری رب دی بارگاہ وچ یہ پکڑ نہ ہو جائے۔ اگر خدا نہ کرے زندگی دے اندر ایسے کام، کوئی اعمال ایسے برے ہو جان جڑے اللہ دے رسول دی حکم دی خلاف ورزی ہوئے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کرے، الہی میرے کول کمی ہوئی، میرے کول غلطی ہو گئی، میرے کول کوتاہی ہو گئی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرما دیندے نے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، رب کائنات اس کوشش کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور سن سنا کے مالک دو جہاں عمل دی توفیق عطا فرمائے، ساڈے واسطے یہ ذریعہ نجات بنائے، آمین یا